بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سٹریس مینجمنٹ پہ تو آپ میری بہت ساری جو ہے ویڈیوز دیکھ چکے ہیں۔ آج ایک مخصوص ٹیکنیک جو ہے ہم اس کو ذکر کریں گے کہ جو سٹریس ہے اس کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے سٹریس کو آپ زیرو نہیں کر سکتے، سٹریس کا لیول اگر 100 پہ ہے تو آپ اس کو 50 پہ یا 40-30 پہ لے کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بندہ یہ کہ اس کا سٹریس بالکل اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، تو یہ بالکل اپنی غلط فہمی جو ہے اس کو دور کر دے۔ اب سٹریس جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری جب مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ فزیکل ہو سکتا ہے، وہ مینٹلی ہو سکتا ہے، وہ اسپریچولی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے۔ اور سٹریس جو ہے ظاہر ہے یا تو کسی انسان کی وجہ سے ہوگا یا کسی ایونٹ کی وجہ سے ہوگا، ظاہر ہے۔ اب ایونٹ میں بھی ظاہر ہے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ذات خود جو کوئی ایونٹ ہے نا، وہ کوئی میننگ اس کے اپنے نہیں ہوتے، یعنی کوئی واقعہ ہو گیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ آپ ہوتے ہیں جو اس کو کوئی مطلب پہناتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو مطلب دے دیں یا آپ اس کو پازیٹیو مطلب دے دیں۔ وہ ایک جگہ ایک واقعہ سنا تھا، آپ نے بھی وہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک وزیر تھا کسی بادشاہ کا، تو وہ ہر بات پہ الحمدللہ کہتا تھا۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ بادشاہ جو ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا، تو اس نے کہا الحمدللہ۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا اور ایک نیا جو اپنا پرائم منسٹر یا وزیر جو بھی تھا اس کو بنا دیا۔ تو وہ جنگل میں شکار کے لیے گئے، ان کو جو ہے وہ جو جنگل کے لوگ تھے انہوں نے پکڑ لیا، تو وہ ان کو جو ہے ان کی کوئی بلی وغیرہ چڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے چیک کیا، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا جو ہے ہاتھ کٹا ہوا تھا، تو انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا، اس کے وزیر کو لٹکا دیا۔ تو بادشاہ واپس آیا تو اس نے اس کو بلایا تو اور اس کو کہا کہ یار تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور تم ہر ایونٹ جو ہے اس کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ رنگ دیتے ہو۔ تو اس نے کہا جی بس یہی بات ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ نہ کٹتا تو آپ کی زندگی چلی جاتی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بہت سارے جو ہے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے۔ برا نہیں ہوتا، ہم اس کو برا مطلب دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا جاب چلی گئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، حالانکہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے ایک بہت بہترین جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ کھل چکا ہو۔ اسی طرح مطلب ہے ہم اپنے ساتھ خود ہی جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ چیزوں جو ہے وہ جوڑتے رہتے ہیں، اور اس کی بیسک جو ریزن ہے ہم یہ کرتے اس لیے ہیں کہ ساری زندگی ہماری جو مائنڈ کی جو پروگرامنگ ہے نا وہ نیگیٹو ہوتی رہتی ہے۔ آپ گھر سے سٹارٹ اگر لیں تو وہ نہ صحیح تو گھر سٹارٹ ہوتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، پھر محلے پہ آ جائیں، پھر شہر پہ آ جائیں، پھر اساتذہ، پھر آپ کے دوست سارے، تو آپ کو ہر طرح سے ایسے بہت سارے، ظاہر ہے یہ سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے جو ہیں وہ جو پر جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں، یعنی آپ کو نیگیٹو جو ہے وہ کمانڈ دیتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ جو ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو پروسیس کرنا ہے، چاہے آپ اس کو جو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان پٹ دیں گے۔ اب نیگیٹو ان پٹ آتے جب ہم ہر چیز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات ہے کہ یار یہ نیگیٹو ہو گئے۔ آپ کسی کی عزت کر دیں، ان کو شک ہو جاتا ہے یار پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو سلام کر دیں اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں پیسے مانگنے والا تو نہیں ہے۔ اس کی ریزن کہ جو نیگیٹو جو ہے وہ مائنڈ کی جو ہے وہ پروگرامنگ چلتی رہتی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ایونٹ کو کون سا جو ہے وہ مطلب دیتے ہیں۔ یہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہماری مرضی کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا۔ اب پوری دنیا جو ہے وہ کیا میری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتی ہے؟ نہیں گزار سکتی۔ یہ دنیا کے واقعات جو ہیں وہ میری مرضی کے مطابق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک میں ہوں، ایک ایونٹ ہے اور ایک اس کا نتیجہ ہے۔ اب جو ایونٹ ہو گیا اس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اس کو جو مطلب میں دے سکتا ہوں وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اگر اس کو میں نیگیٹو دوں گا تو میں ظاہر ہے سٹریس میں آ جاؤں گا اور میرے ساتھ میں پھر اس طرح کے فیصلے کروں گا، اور اگر میں پازیٹیو دے دوں گا تو پھر میں پازیٹیوٹی کے حساب سے جو ہے وہ ڈیسیژن کر لوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر حال میں جو ہے وہ پازیٹیو رہنا چاہیے، اور اس کی بیسک ریزن آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو جو ہے وہ بلڈنگ ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے نیگیٹیوٹی، ظاہر ہے یہ ایک تھاٹ ہے، تھاٹ کے بعد جو ہے ہمارا بیہیویئر بنتا ہے، اور اسی طرح ایک پازیٹیوٹی بھی ظاہر ہے ایک تھاٹ ہے، ایک جو ہے ہمارے مائنڈ کا جو پیٹرن جب بنتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے مطلب دیتے ہیں۔ اب ہم اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے۔ اب بلیف کیا ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو نیگیٹو پروگرامنگ اتنی ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ فوری جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے مطلب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایسا کرتے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے وہ پھر ہمیں ترہی میں لے کے جاتی ہے۔ اب اس میں آپ ایک اور بات بھی دیکھ لیں کہ آپ کسی مسئلے میں گھرے ہوں اور آپ کو لگے یار کہ میں اس مسئلے سے نکل نہیں سکتا، اور آپ کو کوئی بھی راستہ جو ہے وہ دکھائی نہ دے، اور اگر آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیں یا آپ جو ہے وہ اپنا جو رسپانس ہے وہ جو ہے وہ اس کو مطلب کوئی بھی شو نہ کریں، تو کچھ عرصہ گزرتا ہے تو آپ ہنستے ہیں کہ یار میں اس واقعے کی وجہ سے پریشان تھا جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔
اب اس وقت آپ جب پریشان تھے تو وہ اس کو آپ نے مطلب وہ دیا ہوا تھا، اس کی میننگ آپ نے وہ کر دیے تھے، لیکن جب آپ نے اس کو جو مطلب دیا تھا اس کا جو اینگل جب تبدیل کیا یا اس کا جو مطلب آپ نے جب تبدیل کیا تو وہی ایونٹ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک نئے رنگ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ ہر جو خیر ہے وہ تو خیر ہی ہے، لیکن ہر جو ایسا پہلو جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ خیر نہیں ہے اس میں بھی بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ماکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر جو ہے انسان کرتا ہے، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ تو دیٹس اٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد اجاز آفیشیل۔